الاعراف مکمل پڑھی جائے گی۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جس میں وہ اہل ایمان ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، تو بالآخر اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ ابتدا ہی میں کتاب اور صاحب کتاب کا ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ کتاب صدق و صفا کی حامل کتاب ہے، جس کو ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ دلوں کی تنگی کا علاج اسی میں موجود ہے۔ اہل ایمان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں اور یاد دہانیاں اسی میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 11 سے 25 تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا، اور پھر وہ دعا جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر اب تو رحم نہیں کرے گا، تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا اتنی پیاری تھی کہ اللہ رب العزت نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر شیطان اور اس کی ذریت کی بات کی گئی، اور انسان کو تنبیہ کی گئی کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور فحاشی اور عریانی کے ذریعے تم پر غلبہ پانا چاہتا ہے اور تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا حل بھی بتایا، ساتھ ہی فرمایا تم فحاشی اور عریانی کی بجائے زیب و زینت اختیار کرو، پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ، لیکن اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ پھر بتایا گیا کہ جتنے جاندار ہیں سب کو ایک دن مرنا ہے، اور جو مقررہ وقت ہے وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی، یعنی دنیا میں آنے اور جانے کا وقت جو ہے اس کا تعین کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 20 میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو انکار اور سرکشی کرتے ہیں، فرمایا ان کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے۔ پھر اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، آپس میں ان کا کوئی رنجش نہیں ہوگی، کوئی ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ ان کے درمیان محبت ہوگی۔ اس کامیابی کے ملنے پر بھی وہ اترائیں گے نہیں، بلکہ اور عاجزی اور انکساری کریں گے، اور جنت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 44 سے 51 تک اہل جنت اور اہل دوزخ اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا، اور ایسی خوبصورت منظر کشی کی گئی کہ اگر اہل ایمان ان آیات کو پڑھ لیں تو جنت کے شوق سے مزید سرشار ہو جائیں۔ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق اور تسخیر کائنات کا ذکر کرتے ہوئے ایک اہم نقطہ بیان کیا، فرمایا لوگوں اس ساری کائنات کا خالق میں ہوں، تو نظام بھی وہی چلے گا جو میرا حکم ہے، قانون بھی وہی چلے گا جو میں نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ نظام زندگی کے متبادل کسی اور نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے جو شریعت تمہیں دے دی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، ان کی شریعت کے متبادل کوئی اور قانون نہیں چل سکتا۔ اب اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر بات سمجھائی گئی کہ جب باران رحمت برستی ہے تو زمین تو ساری ایک جیسی ہے، لیکن اس میں کچھ تم دیکھتے ہو کہ زمین کا حصہ ایسا بھی ہے کہ جہاں بارش برستی ہے تو پھل اور پھول اگ جاتے ہیں، اور کچھ زمین کا بنجر حصہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی ایسی چیز اگتی بھی ہے تو وہ والی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں خاردار،
اور زہریلے جو پودے ہیں وہ تو نمودار ہوتے ہیں، پھلدار اور پھول وغیرہ اس پر. تو یہی مثال دے کے سمجھایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کلام اللہ کی روشنی حاصل کرتے ہیں تو وہ ان کے دل کی جو بنجر زمین ہے وہ سیراب ہو جاتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اور پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کلام اللہ کی روشنی تو ملتی ہے لیکن ہدایت نہیں حاصل کرتے، بلکہ ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ناکام اور نامراد ہوں گے. پھر آیت نمبر 103 سے لے کے 9 پارے کی نصف تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کا تذکرہ کیا گیا، اور کس طرح جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کی حقانیت کا علم بلند کیا، اور پھر فرعون کے انجام بد کا تذکرہ بھی کیا گیا. پھر فرمایا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کس طرح کی اذیتیں دیتے تھے. اتنی بغاوت کے باوجود اللہ انہیں پھر بھی ڈھیل دے رہا تھا. بعض اوقات اصحابہ کرام بھی دل گرفتہ ہو جاتے تھے. فرمایا ہم ان جو جھٹلانے والوں کو اس انداز سے تباہی کے گھاٹ میں اتاریں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا، اللہ رب العزت نے ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ بدر کی جنگ بھی ہوئی تو کامیاب مسلمان ہوئے، احد میں کامیاب مسلمان ہوئے. بالآخر اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی صورت میں بڑی کامیابی عطا فرمائی. سورہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے مقرب فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے حضور بہت بلند مقام رکھتے ہیں. اتنی بلندی کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ وہ عبادت میں اور آگے بڑھتے ہیں اور تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں. حاضرین محترم، آخر میں انشاءاللہ سجدہ تلاوت بھی ہوگی اور پھر ساتھ ہی سورہ